السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم جو مولانا صفی الرحمن مبارک کے لکھی ہوئی وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب قریش کو اس دین کا راستہ روکنے کے لیے کچھ اور نہیں سوجی تو انہوں نے پھر مختلف طرح کے حربے آزمانے شروع کر دیے، اور اب انہوں نے پھر سوچا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں۔ تو آج ہم نے یہی ٹاپک پڑھنا ہے، قریش ابو طالب کی خدمت میں، صفحہ نمبر 116 ہے، 116 ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، یعنی اس میں نقص نکالے ہیں، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اب یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا کہ ہمارے دین کی عیب چینی کی، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، حالانکہ بات کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی طرف بلایا تھا اور معبودان باطل کو چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن اب اس میں ظاہر ہے انہوں نے اس کو اپنے اوپر لیا کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے اور کیا وہ بھی بے وقوف تھے جو اس پر چلتے رہے۔ پھر کہنے لگے لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، یعنی وہی دین عبد المطلب پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل طور پر ان کو انکار بھی نہیں کیا، اقرار میں بھی نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے داعیے دین کے لیے ضرور ایسے مددگار پیدا کر دیتے ہیں ہر معاشرے میں ہی، ہر جگہ پر ہی، کہ جو ان کے لیے یعنی مخالفتوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ابو طالب بھی ہمیں ایسی ہی شخصیت نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا، انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ حج اور عمرہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور ظاہر جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق وہ لوگ کرتے تھے، اور پورے عرب سے وفود کی آمد شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے یہ بات چھپی نہیں رہنی تھی کہ یہاں پر ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے، تو اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ تو تھا کہ یہ حق ایسا حق ہے کہ جو کہ دلوں پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آلریڈی یہ دیکھ بھی چکے تھے کہ کتنے ہی لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، ان کے پورے باطل نظام کے لیے، پورے باطل سیٹ اپ کے لیے، جس کے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ دراصل یہ ان کی دنیاوی مفادات ہی تھے جس کے پیچھے وہ اس وقت اتنے بے قرار تھے کہ کسی طرح بھی اس دین کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں پر، اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو، کیونکہ جس چیز پر اثر ہونا تھا پھر جا کے اس نے اپنے قبیلے میں بھی تبلیغ کرنی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر قبیلہ ہی ان کے قریش مکہ کے، یعنی ایک طرح سے زیر نظر ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، یعنی ایک پورا سیٹ اپ جو چل رہا تھا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو جب یہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے کہ وہ ذرا ان کے نزدیک عقل مند انسان تھا، تو ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی یکجان ہو کر ایک بات کہو کہ لوگوں پر اثر ہو، کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی ایک دوسرے کی تکذیب کرے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی اس کو جھٹلا رہا ہے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ برین سٹارمنگ ہو، وہ لوگ خود اپنی بات، اپنے ذہن کی بات بتائیں۔
اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے، یعنی مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ اس کے ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یاد ہے ہم نے دجال میں ابن سیاد کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ ایسا ہی تھا جیسے غیب کے بارے میں چند باتیں کر رہا تھا، دکھ اس کے منہ سے نکلا تھا، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات یہ لوگ کر دیتے ہیں جو یہ شیطانوں کے ذریعے سے آسمانوں سے چراتے ہیں، یا پھر کوئی قافیہ گوئی کر دیتے ہیں، یا اپنے سے ہی کوئی اندازے لگاتے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پیش کر رہے تھے وہ تو واضح طور پر حق تھا اور ایسی کسی بھی تک بندی سے خالی تھا، اور وہ معلوم تو شعر و شاعری ہوتا تھا لیکن وہ شعر و شاعری تھا ہی نہیں، اور یعنی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پاگلوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر وہ منتشر ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کو گھٹن کے مارے ایک دم سے باہر نکل جاتے ہیں، اندرونی اور بیرونی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہی نہیں ہوتی، اور کبھی بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگلی پچھلی ہانکتے ہیں، تو اور ایسا کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں حجز قرید مقبول مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، یہ شعروں کی اور اس کی جو شاعری کی اقسام ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اس زمانے میں اتارا جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا کلام ہے، اور اس کا کوئی انسان مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور اس زمانے میں یہی چیز تھی کہ عربوں کے ہاں وہ لوگ نثر میں بات ہی نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں مرثیے یعنی کسی کی شادی کے موقع پر یا کسی فوتگی کے موقع پر ان کے تو لبوں پر رہتے تھے شعر و شاعری، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی رسالت سے پہلے بھی شعر نہیں کہے تھے۔ تو ان حالات میں جو قرآن نازل ہوا ہے تو وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی جان جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جادوگر بھی کیا کرتے ہیں کہ کچھ ان کے پاس جیسے لوگوں کے جسم کے کچھ حصے بال لے لینا، ناخن چرانا، یا جو بھی چیزیں ہیں، پھر جانوروں کے خون کے ساتھ کچھ نعوذ باللہ عمل کرتے ہیں، یا پھر کچھ ان کے بعد دھاگے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تعویذ گنڈے بناتے ہیں، اور ایسا بھی کوئی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ تو لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، میٹھی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، یعنی وہ حق کی ہی جڑ جو ہے پائیدار ہوتی ہے، اور اس کی شاخ پھلدار ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو پھر آگے اس سے پھول بوٹے ہی اگتے ہیں، جیسے اب وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایمان جس کے سینے میں آ جاتا تھا وہ پھر واپس نہیں پلٹتا تھا۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو فائنلی جو ان کو بات سمجھ آئی اور جس کے نتائج بھی معاشرے میں نظر آ رہے تھے کہ جو دین کو اختیار کر لیتا تھا، دین اسلام کو، وہ واپس نہیں پلٹتا تھا، بلکہ اس کے اور اس کے گھر والوں اور معاشرے کے لوگوں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی قریبی ہیں، اس کے قبائل والے ہیں یا اس کے خاندان والے ہیں، ان کے درمیان ایک بود یعنی دوری پیدا ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ماں اپنے یعنی بیٹا اپنی ماں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور باپ اپنے بچوں کے لیے، یا کسی کے مابین بھی کوئی حق کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ایون یہ کہ اپنے ہی مسلمان جب سامنے شہید ہو رہے ہیں، اب حضرت یاسر کی مثال کو آپ یاد کر لیں، ماں ان کے سامنے کس طرح سے شہید ہوئی، تو فائنلی ان کے منہ سے کچھ نکلا تھا۔ تو اسی طرح سے وہ جو صحابی ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، جب ماں نے کہا کہ میں چونکہ تم نے یہ دین اختیار کیا ہے تو میں اب کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، تو انہوں نے اس پر بھی کچھ بھی نہیں ہوا انہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو تھی یہ تو معاشرے میں عام تھی اور سب کو نظر بھی آ رہی تھی، تو وہ ان لوگوں نے اس بات پر ایکا کر لیا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کس طرح سے جادوگر ہی نعوذ باللہ کہا گیا۔
بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 سے 26 نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر وقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ غارت ہوا، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخرکار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ کے، یعنی جو حج کا عزم کرنے والے لوگ اس طرف آ رہے تھے ان کے راستوں پر بیٹھ کے، اور وہاں سے ہر گزرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ یہ بالکل جیسے سم ٹائم یہاں پر فلی مارکیٹس ہوتی ہیں، ان کے کچھ ڈیز ہوتے ہیں، یا ویسے کہیں جگہ پر کوئی سیل ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ظاہر ہے عرب میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو ان جگہوں پر ان زمانوں میں پھر یعنی حج کے زمانوں میں بازار لگائے جاتے تھے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز، ٹھیک ہے، یہ بازاروں کے نام ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے۔ آپ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ محنت جو ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے یہ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کا کیا انجام ہوا اور آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو لیکن یہ وہ مخالفت میں وہ اتنا آگے تھا کہ وہ ساری تکالیف یہ بھی سہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جگہ جگہ پر جانا اور وہاں پہ بات کرنا، پھر اور ظاہر موسم بھی جیسا عرب کا ہوتا تھا، تو اور جب آپ نکلتے ہو اس کام پر تو عام سفر میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ مسافر کی کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو دعوت دین کا کام بھی کر رہا ہے، اس کا کھانا پینا اور وہ اپنے آرام کو بھی چھوڑے ہوئے ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقصد کی تکمیل میں تھے اور کامیابی کی راہ پر تھے، لیکن یہ ان کے پیچھے پیچھے یہ جھوٹا بددین ہے، یہ باتیں کرتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دین کے پیروکاروں یا دین کے دعوت دینے والوں کے ذریعے اسلام کو نہیں پھیلاتے، بلکہ دین کی مخالفت اور ان کی اس میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ذریعے بھی دین کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات پہنچ جائے، اب آگے سننے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کی آزمائش اس میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ اسلام اتنا دنیا میں پاپولر نہیں تھا، یہاں تک کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے واقعے نے کس طرح سے دین کو دنیا میں پھیلایا، اور اب اسی طرح سے یعنی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قیامت تک دین اسلام جو ہے دنیا کے ہر خیمے چوٹی پر کوئی بھی کٹیا بھی موجود ہے تو وہاں پر داخل ہوگا۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے تھے، وہ جب لوگ اپنے گھروں کو واپس گئے حج سے، تو ظاہر ہے ہر جانے والا حج کی رودات تو بتاتا ہی ہے، تو پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ محاذ آرائی کے مختلف انداز، جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلع کما، یعنی اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، یعنی یہ کہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھٹھا یعنی مذاق اڑانا، تحقیر، حقارت، دوسرے کو یعنی کہ چھوٹا سمجھنا اور اس کو ایسی باتیں کرنا، استہزاء، یہ بھی مذاق اڑانے سے ہی ہے، تکذیب، جھٹلانا کہ جو بات تم کر رہے ہو اس کو ہم نہیں ماننے والے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں،
ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک حق کی سیریس بات بتا رہے ہوں نا، اور اس پہ کوئی ہنس بھی دے تو آپ کا دل میلا ہوتا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں یعنی الزاموں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ کبھی وہ آپ کو پاگل کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، ان کفار نے کہا ہے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، حیرت کا اظہار کس بات پر کرتے تھے کہ یہ ہمیں جیسا انسان ہمارے ہی اندر جو ہے آج رسالت کی باتیں کرنا لگا ہے اور توحید کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ ایک جادوگر جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں یعنی انتقام والی نگاہوں سے اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یعنی اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے۔ لَيُزْلِقُونَكَ، آپ کو اپنے قدموں سے اکھاڑ دیں، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں سے ہی ایسے دیکھتے، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے اس بات کا یہاں پر بھی مشاہدہ تجربہ بھی کیا ہو کہ جب آپ خاص طور پر اسلام کے حلیے میں ہوتے ہیں اور اوورآل دنیا میں حق و باطل کی کوئی کشمکش چل رہی ہوتی ہے، یا 9/11 کے واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ داڑھی والوں کو کس طرح سے اور حجاب والی خواتین کو کس طرح سے اس بات کا نشانہ بنایا گیا، ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کیفیت سے گزرا ہی ہوگا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہر وقت کا تھا نا، اور مسلسل تھا، کیونکہ ہم تو کبھی کبھار ہم تبلیغ تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی کبھار ایسی نگاہوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا لوگوں کی ایسی باتوں کا، تو وہ بھی دراصل ہمارا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر کے اپنا حال حلیہ یا اس کو چینج کرتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر قائم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو آیت ہے نا، جب آپ کو نظر کا یا اس کا بھی اندیشہ ہونا تب بھی یہ پڑھی جاتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے یعنی مذاق اڑاتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا اچھا یہی حضرت ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا، یعنی یہی ملا تھا اللہ کو کہ اس پر اتنا بڑا احسان فرماتے کہ اس کو رسالت کے لیے منتخب فرماتے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا، اور پھر یہ کہ کیا یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ رسالت کہاں پر اتاری جائے۔ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہیں، سورہ المطففین کی اما پارہ میں ہی آتی ہیں، اور وہی جیسے ابھی میں نے کہا کہ میں بھی آپ میں سے کسی کو بھی اس کیفیت کا اندازہ ہوا ہو کہ یہ کیا کرتے تھے کہ بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی اس بات کا فیصلہ کرنے والے کافر کون ہیں کہ یہ دیکھیں۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ خود کو کور کر کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ یہی اس طرح کی باتیں اور بعض اوقات ان کی زبانوں پر بھی آ جاتی ہیں کہ دیکھو تم یہ کس وجہ سے تم لوگ ایسے کر رہے ہو، کیوں اپنا منہ چھپاتے ہو یا جو بھی، اور یہاں پھر جو ہمارا حال حلیہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب ہم حلال حرام کے لیے کسی بھی مارکیٹ میں کھڑے ڈبوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ لوگوں کو یعنی کیا چاہتے ہیں وہ، تاکہ آپ کو اپنے قدموں سے ڈگمگا دیں کہ پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے اور کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ آپ پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور مومنین کے لیے یہ بڑی بشارت ہے کہ اسی صورت میں آتا ہے کہ پھر یہی مومنین قیامت والے دن ان مجرموں پر ہنس رہے ہوں گے۔
محاذ رائی کی دوسری صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص کو مسلسل آپ نے اعتراضات کی زد میں رکھا ہوا ہے، تو لوگ بھی ظاہر ہے سنی سنائی پر ظاہر ہے ان پر بھی اثر کرتی ہے، تو وہ اب آپ کی بات کو کیا سنتے ہیں. چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں. یعنی وہی آپ پر آتے ہیں اور وہی آپ پڑھتے رہتے ہیں آگے. اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ یہ نہ صرف خود دین کی راہ سے رکے بلکہ لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بنے، یعنی لوگوں کو بھی دین کی راہ سے روکا. پھر اسی طرح ان ھذا الا افک نفتراہ اعانہ و اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت یعنی مدد کی ہے. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا مالی حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اور یہ جو بات تھی یہ تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ان سے پہلے بھی تمام انبیاء پر یہی کہی گئی کہ آخر یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کی بھلائی کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک کو منتخب کیا گیا. اور قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر. یعنی اعتراضات آپ کو ان کے مختلف جگہوں پر ملیں گے قرآن میں، اور ان کا جواب بھی بعض اوقات مختلف جگہوں پر ملتا ہے اور بعض اوقات اسی سوال کے بعد بھی، تو یعنی ان کے اعتراض کے بعد بھی. اور پھر یہ کہ یہ جو چاہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس پر یعنی یہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے، عام انسان ہے، یہ کوئی بادشاہ کیوں نہیں، یا اس پر کوئی خزانے اترتے، یا یہ کہ یہ اس کے لیے باغات ہوتے انگور کے، یا یہاں پر کوئی چشمہ یہ جاری کر دیتا. یعنی وہ ایسے معجزات کے منتظر تھے. یا پھر یہ کوئی فرشتہ ہی کیوں نہیں ہے، حالانکہ فرشتہ اگر اترتا تو وہ تم اس کے ساتھ کیسے کوآپ کر سکتے اور کیسے اس کی سنتے اور کیسے اس کی پیروی کرتے. پھر تو تمہارے پاس یہی اعتراض ہوتا کہ یہ چونکہ فرشتہ ہے یہ کام کر سکتا ہے اور ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو مختلف جگہ پر قرآن میں اعتراضات نقل بھی کیے گئے ہیں، ان کے جواب بھی دیا گیا ہے. محاذ رائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا. چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. اب جب کہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، یعنی 40 سے اوپر ہیں، اور تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں. نہیں بخدا وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے. اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے، نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں. تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، نہیں باخدا وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف حج رج وغیرہ سنے ہیں. تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں، نہیں باخدا وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے. یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو. قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے. یعنی یہ سارے ہی اب کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے اور مومنین کے خلاف ہیں. اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا، یہ آپ نے سیرہ کی کتابوں میں پہلے بھی پڑھا ہوگا. وہاں سے اس نے بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. پھر واپس آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں. اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا. پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے. اور یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے اب میڈیا اتنا واسٹ نہیں تھا. آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو
گانا ہے وہ شیطان کا باجا ہے، جتنا زیادہ یہ انسان کے اندر آتا ہے اتنا ہی قرآن نکلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا کلام وہاں پہ نہیں ٹکتا جہاں پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بات کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یہاں اس کی تعلیمات کو عام ہونے سے روکنے کے لیے مختلف حربے میڈیا پر آزمائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں کہ مختلف طرح کی داستانیں، قصے، کہانیاں کبھی جو ہیں گانوں کی صورت میں ہیں، کبھی ڈراموں کی صورت میں، اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس میں ہم میں سے ہر شخص پھنسا ہوا ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم اس میں جا پھنستے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز بھی آپ کے کان سنتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس وقت اس دھوکے سے انسان باہر آئے اور اللہ کے کلام سے جڑے، ٹھیک ہے۔ تو اور دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اب یہ ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ وار ہے ایک طرح کی، جو کہ اب دو بدو تو نہیں لڑی جا رہی، اور نہ ہی جو سی ہے تلواروں کے زور پر ہو رہی ہے، بلکہ اسی کے ذریعے ہو رہی ہے، مختلف نظریات کی بھرمار ہے جس کے سامنے قرآن کے نظریات کو باطل ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان عقل و شعور کے ساتھ قرآن و سنت سے اپنے لیے رہنمائی اخذ کرے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا، جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اسی سلسلے میں ارشاد الہی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ قصے کہانیاں اتنے بکھر گئے ہیں، حالانکہ قرآن میں آتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات ہے، لیکن انسان اس کو سننے کی بجائے ایسی چیزوں میں پڑا ہے جس میں نہ صرف اس کا آخرت کا تو نقصان ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے وہ۔ تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے بارے میں فکر مند ہو کہ میری کیا کہانی بننے والی ہے، اور میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، اور میرا مقصد زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی میڈیا کی جنگ اتنی زیادہ ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک زمانہ تھا کہ بوڑھے لوگ جو تھے وہ تسبیحات اور اسی میں ہی اپنی زندگی کو مسجد کے ساتھ لگا دیتے تھے، لیکن اب کیا صورتحال ہے کہ بوڑھے حضرات بھی، خواہ وہ خواتین ہیں مرد ہیں، تو وہ اسی میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں بھی ٹیبلٹ ہے یا کوئی نہ کوئی وہ ایسی چیز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور ہمیں، یعنی ہم فوکس رہیں اپنے دین کی طرف اور اپنے آخرت کے مقصد کی طرف۔ پھر ہے محاذ رائے کی چوتھی صورت، آخری یہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں، یعنی یہ ایک کمپرومائز کی ایک قسم تھی۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ۔ دہن کا مطلب ہوتا ہے کہ تیل لگا کر نرم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی ایسی باتیں کریں کہ چکنی چپڑی کہ کچھ دو اور کچھ لو، گیو اینڈ ٹیک کر لو، تو کسی ایک بات پر، ایک نظریے پر ہم متفق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے اور اسلام کے بہت مخالف تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ سورہ کافرون یاد آ رہی ہے نا؟ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں پوج نہیں سکتا،
اور پھر یہ آتا ہے کہ اور یہ میں یہ کرنے والا بھی نہیں، نہ تم یہ کرنے والے ہو، نہ تم میری بات ماننے والے ہو، نہ میں۔ اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی جو وہ ایک دھوکے کے ذریعے ایک چیز کو رائج کرنا چاہ رہے تھے۔ اور روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی، یعنی وہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ تھا، اب ان سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا تھا نا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک کمپرومائز کی راہ نکال لیں۔ لیکن یاد رکھیں دین اور معبودان باطل یا باطل ادیان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ باقی سارے ادیان ایک طرف، چاہے وہ الہامی مذاہب ہیں، چاہے وہ شرک والے ہیں، اسی لیے تو سورہ بینہ میں آتا ہے نا، اس میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں اور جو اہل کتاب ہیں، ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کیا گیا ہے، کیونکہ سبھی کا ان کا کیا حال ہے کہ وہ شرک پر آ جاتے ہیں نا، اور ایک اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دین اسلام کا باطل ادیان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید پر کوئی یعنی کہ سمجھوتا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم نے اپنی زندگی میں بھی یاد رکھنی ہے کہ کسی کو دین پر بلانے کے لیے بھی آپ نے اپنی روش نہیں چھوڑنی کہ میں تمہاری تھوڑی سی یہ مان لیتی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، تم کم از کم میرے دین پر تو آ جاؤ گی۔ جس نے آنا ہے نا، اس نے آنا ہی ہے، اور اگر نہیں آنا تو پھر آپ کو اس کی دوستی سے کیا، اس کو اپنی راہ پر جانے دیں۔ آپ اگر اپنے دین پر استقامت پر ہیں اور سچے ہیں تو پھر یہی تو آپ کی محبت کا امتحان ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اپنی کسی بہت بہترین دوست کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یا اپنے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کیا کرتا ہے کہ یعنی کمپرومائز کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرے۔ تو دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، جو کرے گا وہ دراصل اپنی راہ کھوٹی کرے گا۔ دین اکبری آپ کو یاد ہی ہے، دین اکبری کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اور اسی طرح دو قومی نظریہ کی بنیاد بھی دراصل یہی تھی کہ یہ دو ڈیفرنٹ قومیں ہیں، مسلمان اور ہنود، اور یہ کبھی بھی ایک پوائنٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی سبق پر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔